ایک ایسا کمرہ جہاں داخل ہونے والے لوگ کبھی واپس نہیں آئے۔ ہر شہر میں کچھ کہانیاں ہوتی ہیں، ایسی کہانیاں جو کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن یہ کہانی اتنی دل دہلا دینے والی ہے کہ کمزور دل کے لوگ اسے پورا نہیں سن سکتے۔ چلیے کہانی شروع سے شروع کرتے ہیں۔ لاہور کا ایک پرانا ہوٹل اور اس کا ایک کمرہ نمبر 13 سالوں سے بند تھا۔ لوگ کہتے ہیں جو اس کمرے میں گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کمرے میں ایک روح ہے جو انتقام لینا چاہتی ہے۔ پھر ایک دن اس شہر میں ایک نیا چہرہ نظر آتا ہے۔ اس کا نام تھا فرحان ایک ینگ فوٹوگرافر تھا جسے پرانی اور سنسان جگہوں کی تصویریں لینے کا شوق تھا، اور کمرہ نمبر 13 کا راز اس کے لیے ایک نیا چیلنج بن گیا تھا۔ فرحان نے ہوٹل کے مینیجر سے اس کمرے میں جانے کی اجازت مانگی۔ ہوٹل کے مینیجر نے اسے صاف منع کر دیا اور کہا، بیٹا کمرہ نمبر 13 کے پاس بھی مت جانا، وہاں صرف موت ہے۔ لیکن فرحان کا جنون اس کے سر پر سوار تھا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کا راز کھول کے رہے گا۔ اب فرحان اس رات چھپکے سے چابی چراتا ہے اور اس کمرے کے دروازے کو کھول دیتا ہے، اور جب وہ کمرے کے اندر گیا اس نے دیکھا ہر چیز دھول سے بھری ہوئی تھی، لیکن ایک پرانا اور خوبصورت شیشہ دروازے پہ لٹکا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے کیمرے سے شیشے کی تصویر لی تو اس نے دیکھا کہ اس تصویر میں اس کے پیچھے ایک عورت کھڑی تھی۔ اس عورت نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور وہ جیسے فرحان کو گھور رہی تھی۔ فرحان فوراً پلٹا، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس نے ڈر کے مارے فوراً بھاگنا چاہا، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا، اور اسے ایک عورت کی عجیب سی آواز آئی، اور اس عورت نے کہا، اتنی جلدی؟ اب تو کھیل شروع ہوا ہے، اور اس نے دروازے کو زور زور سے کھولنے کی کوشش کی۔ اس بات کو سن کر فرحان گھبرا گیا، اور جب اس نے شیشے کی طرف دیکھا تو مانو جیسے شیشہ اسے گھور رہا تھا، لیکن اس دفعہ سامنے سے شیشے میں صرف فرحان نہیں بلکہ پیچھے کے سایہ بھی نظر آ رہا تھا۔ اب فرحان ایک اور مرتبہ جانے کے لیے پلٹا۔ اس دفعہ ایک عجیب سی خاموشی کمرے میں اچانک سے چھا گئی، اور کمرے کی بتیاں بند ہو گئیں، اور اس نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور ٹارچ آن کی، لیکن فون کی لائٹ کمرے میں پھیلتے ہی بند ہو گئی۔ پھر اچانک اس نے دیکھا کہ کمرے میں پڑی ہوئی ایک پرانی کرسی خود بخود ہل رہی ہے۔ اب اس نے کرسی کی تصویر لینی چاہی تو فرحان نے دیکھا کہ اس کے کیمرہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھا اور وہ زور سے چلایا۔ اسے اس کے کانوں میں پھر ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ اس عورت نے کہا، تم واپس کیوں آ گئے ہو؟ اب فرحان نے ڈر کے چیخا اور کہا، تم کون ہو اور کیا چاہتی ہو؟ پھر اسے ایک آواز آئی، میں وہ ہوں جسے اس کمرے میں دفن کر دیا گیا تھا۔ اس کمرے کی دیوار پر ایک پرانی تصویر لٹکی ہوئی تھی۔ فرحان نے جب اسے دیکھا تو ٹارچ سے اس تصویر پر روشنی کی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک لڑکی کی تصویر تھی، اور اس کا چہرہ صاف اور معصوم تھا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے اور اس کی آنکھوں میں چمک تھی، اور اس کی تصویر کے نیچے نام لکھا تھا، صوفیہ بیگم 1980۔ اس وقت فرحان کو کیئر ٹیکر کی بات یاد آئی۔ اس نے بتایا تھا کہ 1980 کے آس پاس ایک جوان عورت کمرہ نمبر 13 میں گئی تھی، پھر کبھی واپس نہیں آئی۔ اب فرحان کی سانسیں تھوڑی تیز ہونے لگ گئیں، اور اس نے تصویر کو نیچے رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن اس کے ہاتھ وہیں جم گئے۔ اس نے دیکھا کہ شیشے میں بالکل پیچھے ایک سفید کپڑوں میں لپٹا ہوا سایہ کھڑا تھا، اور وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب فرحان دھیرے سے پلٹا اور اس نے دیکھا کہ ایک سفید سایہ اس کی طرف تھوڑے ہی قدم دور تھا۔ تو دوستو، کمرہ نمبر 13 کا اصل راز میں آپ کو پارٹ 2 میں بتاؤں گی، اور یقین مانیں آپ سنیں گے تو آپ کی دوبارہ اکیلے سونے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اور کامنٹس میں ضرور مینشن کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔